یہاں پر یاد رکھنا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ داستان نہیں ہے، قرآن پڑھو، رب رب ہو کے فرماتا ہے مَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ وہ فرما سکتا تھا کتا بیٹھا ہوا ہے بس، مگر یہ نہیں، یہ کتا وہ ہے جو ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مگر تیرا میں احترام اس لیے کرتا ہوں، لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک بل استلمتک۔ حجر اسود تیرا احترام میں اس لیے نہیں کرتا کہ تو جنت الفردوس سے آیا ہے، میں تیرا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے ہیں۔ اور میرا مصطفیٰ نہ چومتا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، مگر میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں۔ اس لیے یہاں پر یہ ہے نسبت۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ دیکھو یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، مگر رب فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ نشان پہاڑیاں تو ہیں، اس سے بڑی بڑی پہاڑیاں اور بھی بڑی پہاڑیاں ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، مدینہ منورہ کی پہاڑ ہے، پاکستان کے پہاڑ ہے، بلوچستان کے پہاڑ ہے، مگر رب فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ دونوں پہاڑیاں میری نشانی ہیں۔ مولا نشانی کیسے بن گئی؟ بہت بڑی تو نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں پر قدم میری بندی ہاجرہ کے لگ چکے۔ ہاجرہ نے قدم رکھے، ہاجرہ نے قدم رکھے ہیں، ان کے قدموں کے رکھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں نشانی بنا لیا۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ یاد رکھنا خبردار اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یا اللہ تو پاک ہے، تو طیب ہے، تو طاہر ہے، تو منزہ ہے، تو بلند ہے، تو مشرف ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اب تیری نشانیاں کیا ہیں؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ یاد رکھنا حرمت والے ذکا، ذوالحج، محرم، رجب، ان مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی۔ یاد رکھنا اس جانور کی بھی توہین نہ کرنا جو قربان ہونے کے لیے میری طرف آ رہا ہے اور مینا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یا اللہ یہ جانور ہے، وہ فرماتا ہے تو جانور مگر قربان تو میرے نام پر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ یا اللہ اس کی بے حرمتی نہ کر۔ اللہ فرماتا خبردار، یہ تو جانور تو اپنی جگہ پر رہا، اس جانور کے گلے کے اندر جو ہار ڈالا ہوا ہے، جو گانی ہے نا، جو اس کے گلے کے اندر ہار ہے، خبردار اس کی بھی توہین نہ کر بیٹھنا۔ عجیب بات ہے یا اللہ، اتنا سخت حکم؟ فرماتا ہے یہ تو اپنی جگہ پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ فرماتا ہے مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ کہاں مولا تیری ذات، کہاں گھوڑے؟ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں ہیں، یہ اصل میں لڑائی کرنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے، ان گھوڑوں کی نسبت مجھ سے ہو گئی۔
اس لیے ان کی توہین نہ کرنا. میں رب ہو کر قسمیں اٹھا رہا ہوں. خدا کی قسم پیار سے کہتا ہوں، بریلویوں سنو، دیوبندیوں سنو، اہل حدیثوں سنو، شیعوں سنو، پیار سے سننا اور فیصلہ اپنے اندر سے لینا. خام خانہ کہہ دینا کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. یہ استبل کا گھوڑا اور جہاد کا گھوڑا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. یہ استبلیہ گھوڑا ہے، یہ یہاں پر صرف اور صرف افزائش نسل کے لیے ہے. وہ گھوڑا جو جہاد میں جا رہا ہے اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، او مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے. گھوڑا بھاگتا ہے، بھی اس کا عادت ہے، کبھی اس کا پیٹ اندر جاتا ہے، کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی باہر. گھوڑے نے تو بھاگنا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے رب ہو کر اس کی یہ ادا بھی پسند آ گئی ہے، چونکہ میرے نام پر ہے، میرے نام پر ہے، اس لیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ. اور پھر فرماتا ہے وہ جو گھوڑا سامنے جاتا ہے، وہ گھوڑے کا کام ہے تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، پھر پیچھے مڑ کر واپس آتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ رب کو اس کی یہ ادا بھی پسند آ گئی، میں اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہوں. یا اللہ عجیب بات ہے. فرماتا ہے وہ تو چھوڑو، یہ جس وقت آگے چلتا ہے جہاد کا گھوڑا. ابھی ولیوں، غوثوں، کتبوں، نبیوں، رسولوں کی بات نہیں کر رہا، گھوڑے کی بات کر رہا ہوں. نسبت ہے. اور جو گھوڑا، رب فرماتا ہے میرا یہ گھوڑا جس وقت زمین پر چلتا ہے اور اس کے سم وہ فرش زمین پر لگتے ہیں، اور اگر کسی پتھر پر لگتے ہیں اور وہاں سے جو چمک پیدا ہوتی ہے، مجھے وہ بھی ادا پسند آ گئی ہے، میں قسمیں اٹھا رہا ہوں. یارو اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے. ذات کا گھوڑا، گھوڑا تو بہت بڑا ہوتا ہے نا. اب ذرا غور کرنا، عجیب بات ہے، عجیب بات یہ ہے. ایک کتا جو ولیوں کے دروازے پر بیٹھا، اصحاب کہف کے غار پر بیٹھا، ذات کا کتا ہے، لوگ اسے ہٹا دیتے ہیں، دور بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی نجس ہے، یہ کہیں برتن میں منہ نہ ڈالے. اب قرآن پڑھو، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں ہے. قرآن پڑھو، رب ہو کے فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وہ فرما سکتا تھا کتا بیٹھا ہوا ہے بس، مگر یہ نہیں، یہ کتا وہ ہے جو ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا. اور رب ذوالجلال نے صرف یہ نہیں فرمایا کتا ہے، بلکہ فرمایا اس کو دیکھو یہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کس خوبصورتی سے بیٹھا ہوا ہے. ذات کا کتا، ذات کا کتا ہے. یارو احادیث کو پڑھو، الجامع الصحیح للمسلم بخاری کو پڑھو، قرآن مقدس کو پڑھو. اور حکم ہوتا ہے، حدیث میں حکم ہوتا ہے جو کتا تمہیں نظر آئے اس کو مار دو، مگر یاد رکھنا جو کھیتی باڑی والا کتا، میرے آقا نے حکم دیا کھیتی باڑی والا کتا، رکھوالی والا کتا، حفاظت کرنے والا کتا، اسے نہ مارنا، چونکہ یہ رکھا ہوا ہے. پیر صاحب یہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے. ایک چودھری نے رکھا، اسے کوئی نہیں مار سکتا. پنڈ کے نمبردار نے رکھ لیا، اسے کوئی نہیں مار سکتا. ایک علاقے کے وڈیرے نے رکھ لیا، اس کتے کو نہیں مار سکتا کہ بھئی خبردار اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہوا ہے یہ چودھری کے دروازے کا ہے، یہ مار صاحب کے دروازے کا ہے. خبردار اس کتے کو نہ مارنا، اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، اور یہ علاقے کے نمبردار کا ہے. وہ علاقے کا نمبردار کسی کتے کے گلے میں پٹا ڈالے تو کہے کہ نمبردار کا کتا ہے، اور جسے میرا مصطفیٰ خود قبول فرما لے.
جسے کائنات کی آقا تو عشق مصطفیٰ میں طلب جائے، ذکر مصطفیٰ میں طلب جائے، سرکار کی یادوں میں بلک جائے، اور جسے سرکار فرما دیں یہ میرا ہے، آنے دو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے اسے بلایا ہے، اور جو وہاں پر جاتا ہے تو یہاں پر یاد رکھنا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، حضور کے پیار کا ڈورا جن کے گلوں میں آ گیا، وہ کالے رنگ کا بلال حبشی بھی ہو تو سرکار فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو، تو رنگ کا کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، ناک بھی چمٹی ہوئی ہے، مگر تو سرکاری بندہ جب سے بنا ہے تو چلتا فرش زمین پر ہے، اور تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی۔ انہاں پتھراں تو لوکی جند وار دے، انہاں پتھراں تو لوکی جند وار دے، جنہ چم لئے قدم سرکار دے۔ عجیب بات ہے ان پتھروں پر، اور وہ بھی ہوتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر گر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے۔ پہلے حالت یہ تھی ایک دو جتنے بھی آئے پتھر مارے جاتے ہیں، ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر جب بیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور یہاں پر حکم ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مکہ